الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى صحابته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اساتذہ کرام، میرے عزیز بھائیوں اور قابل قدر طالبات اور پردہ نشی میری بہنوں، میں سب سے پہلے اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے توجیہی کلمات اور پند و نصائح کے اس مبارک سلسلے کی ایک کڑی کے طور پر آپ کے سامنے مجھ بندہ عاجز کو کچھ باتیں کہنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ میں اس کے بعد رئیس جامعہ حفظ اللہ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، دیگر ذمہ داران جامعہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بطور خاص استاذ محترم فضیلت الشیخ عبدالرحمن مدنی حفظ اللہ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے شیخ کو دعوتی کاموں کا بڑا سنہری موقع عطا کیا ہے۔ شیخ جامعہ میں قائم قسم الدعوہ کے مشرف اور ذیلی جمعیت اہل حدیث مشرقی چمپارن کے امیر کی حیثیت سے دعوتی سرگرمیوں کو بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ شیخ سے ہم نے اپنے زمانے طالب علمی میں حدیث الثقلین اور نخبۃ الفکر جیسی اہم کتاب پڑھی ہے۔ یہ جو دروس کا سلسلہ ہے بلا شبہ نہایت ہی کارآمد اور مفید سلسلہ ہے، بشرطے کہ اختصار، اعتدال اور توسط کے ساتھ یہ چلتا رہے۔ ادارہ کی طرف سے اس کا جو وقت متعین کیا گیا ہے 15 منٹ، مجھے لگتا ہے کہ نہایت ہی مناسب اور توسط اختصار پر مشتمل ہے۔ ہم اساتذہ بھی چاہتے ہیں کہ اس سلسلہ سے مستفید ہوں، اور شروعاتی چند درسوں میں ذاتی طور پر میں شریک ہوا، استفادہ بھی کیا، لیکن اس کے بعد بعض درسوں کا دورانیہ پون گھنٹہ سے لے کر 1 گھنٹہ تک تقریباً ہوا، تو ظاہر ہے کہ اس سے استفادہ دشوار ہوگا۔ اور ویسے بھی آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے، لوگوں کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے ایڈوانس زمانہ ہے، تو اگر شریعت کے حساب سے ہمارا کام اور ہمارا کلام اختصار پر، توسط پر مبنی ہو، تو ظاہر ہے کہ اس سے افادہ عام ہو جاتا ہے اور دوسروں پہ گراں اور بوجھن نہیں ہوتا ہے، ورنہ فائدہ میں گراوٹ آ جائے گی اور اس سے خیر کا پہلو کم ہو جائے گا۔ بہرحال تو میں تمام ذمہ داران کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ میں انشاءاللہ وقت پہ اپنی بات ختم کروں گا۔ میرا جو موضوع ہے وہ ہے طلبہ کی زندگی میں مطالعہ کی اہمیت و ضرورت۔ یہ موضوع اگر آپ دیکھیں، غور کریں تو بڑا ہی اہم ہے، بڑا ہی حساس ہے، اس لیے کہ جو کچھ بھی ہم سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم بیان کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کی بنیاد مطالعہ ہے۔ اگر مطالعہ نہ کرے، انسان پڑھے نہیں، تو پھر کچھ بھی نہیں جانے گا، کچھ بھی بیان نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ موضوع اپنے آپ میں کافی حساس ہے۔ آپ لوگ مطالعہ کا معنی مفہوم اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ مطالعہ ویسے جب آپ اس کا معنی دیکھیں گے تو غور سے پڑھنا، مشاہدہ کرنا، تجزیہ کرنا، کسی چیز کے نتیجہ کو سمجھتے ہوئے، کسی چیز کے اثرات کو سمجھتے ہوئے
پڑھنے کو مطالعہ کہا جاتا ہے۔ ویسے تو یہ قرأت اور مطالعہ دونوں معاون اور متقارب معنی رکھتے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ قرأت جو ہم کرتے ہیں یا مراجعہ کرتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں، درسی کتابوں کو پڑھتے ہیں، تو ایک طرح سے یہ پریشر ہوتا ہے، دباؤ ہوتا ہے، اور مجبوری میں ہم درسی کتابوں کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ مطالعے کے ضمن میں تو ہے، لیکن باضابطہ مطالعہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں شوق ہوتا ہے، اس میں ذوق ہوتا ہے، اس میں خود کی مرضی ہوتی ہے، اس میں دلچسپی ہوتی ہے، تو اس کا فائدہ عام ہو جاتا ہے اور اس سے معلومات میں کچھ زیادہ ہی اضافہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم کسی چیز کو شوق سے پڑھتے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور نتائج حاصل کرتے ہیں اور چیزوں کا تجزیہ کرتے ہیں، تو یہ مطالعہ کہلاتا ہے۔ اس مطالعے کا ہدف کیا ہے؟ اس مطالعے کی غرض و غایت کیا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس مطالعے کی غرض و غایت اور ہدف زندگی کی حقیقت کو سمجھنا ہے، کائنات کی حقیقت کو سمجھنا ہے، اور ہماری زندگی کی جو آزادی ہے، زندگی کی جو خوشی ہے، اس کے معنی مفہوم کو سمجھنا ہے۔ اور اصل مقصد التزید من العلم ہے، علم میں اضافہ کرنا ہے۔ التزود بالعلم، علم کے توشہ سے لیس ہونا ہے، علم کے ہتھیار سے مسلح ہونا ہے، علم کی زیور سے، علم کی زینت سے اپنا آپ کو مزین کرنا ہے، معلومات کا ذخیرہ اپنے اندر جمع کرنا ہے۔ یہ مطالعے کا ہدف ہے، ٹارگٹ ہے اور لکش ہے۔ اس مطالعے کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے؟ انسان کو کیوں مطالعہ کرنا چاہیے؟ تو آپ کو میں بتا دوں کہ مطالعے کے بغیر انسان صحیح معنوں میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ مطالعے کے بارے میں کہا جاتا ہے المطالعۃ ہی قوت الانسان و قوت الانسان، یہ مطالعہ انسان کی غذا ہے، انسان کا دانہ پانی ہے، اور یہ انسان کی اصل انرجی ہے، یہ انسان کی طاقت ہے، انسان کی قوت ہے، اس سے ارجا حاصل ہوتی ہے، اس سے انسان کو غذا حاصل ہوتی ہے۔ اور کسی نے کہا کہ المطالعۃ روح الحیات، یہ مطالعہ زندگی کی روح ہے اور زندگی کا مغز ہے، کیونکہ اس مطالعے سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، معلومات حاصل ہوتی ہے، اور جب تک ہم مطالعہ نہیں کریں گے علم سے ہم آراستہ و پیراستہ نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، سورہ طٰہٰ 114 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، مجھے علم کی دولت سے مالا مال کر دے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور ہر مومن کو، ہر مسلمان کو، ہر طالب کو ہمیشہ یہ دعا پڑھنی چاہیے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں کہ امر اللہ رسولہ ما امر اللہ رسولہ بطلب زیادت فی شیء الا فی العلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کسی بھی چیز میں زیادتی کی دعا کرنے کا حکم نہیں دیا ہے سوائے علم کے، اس لیے کہ علم سب سے اشرف، افضل اور عمدہ ترین چیز ہے، زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے، زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے سید الخاطر میں لکھا ہے افضل الاشیاء التزید من علم، ہماری زندگی میں جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی آرام و راحت کے سامان ہیں، ان میں سب سے بہترین اور افضل چیز، عمدہ چیز علم سے مزین ہونا ہے، علم کی زینت کو اختیار کرنا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے مفتاح دار السعادہ کے اندر لکھا ہے کہ وَهَذَا، اس آیت کے بارے میں وَهَذَا كَفَى بِالْعِلْمِ شَرَفًا، کہ علم کے شرف اور مرتبہ کے لیے آیت کریمہ کافی ہے۔ ان امر اللہ نبیہ ان یسألہ بالمزید عنہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ وہ اس سے زیادہ علم کا سوال کرے۔ بہرحال یہ مطالعہ
علم اور معلومات کا بنیادی ذریعہ، بنیادی وسیلہ ہے، یہ کنجی ہے جو ہم نالج حاصل کرتے ہیں، جو گیان حاصل کرتے ہیں، جو معلومات حاصل کرتے ہیں، چاہے کسی بھی چیز کا علم ہو۔ یہ تو بعد میں کچھ بات آئے گی کہ ہمیں دین کا علم حاصل کرنا ہے، ہمیں علم نافع حاصل کرنا ہے، وہ علم حاصل کرنا جس سے دنیا و آخرت میں فائدہ ہو۔ اگر ہم دنیا کی اقوام کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کائنات کی چیزوں کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے ملک کی تاریخ جاننا چاہتے ہیں، جو بھی نالج ہو سکتا ہے اس کا سروت، اس کا ذریعہ، اس کی کنجی یہ مطالعہ ہے۔ مطالعہ کے فوائد نہیں گنائے جا سکتے۔ اس سے تفکیری صلاحیت بڑھتی ہے، عقل میں وسعت پیدا ہوتی ہے، برین مضبوط ہوتا ہے۔ میڈیکل اور سائنسی تحقیقات سے یہ واضح ہو چکی ہے یہ بات کہ اگر مطالعہ کرتا ہے تو جو ذہنی قوت ہے وہ مستحکم ہوتی ہے، اور جو برین کے سیلز ہیں، خلیات ہیں، وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اور انسان کا ذہن، دماغ بالکل خوش رہتا ہے، بلکہ یہاں تک دل مضبوط ہوتا ہے فزیکلی، اور آدمی صحت یاب رہتا ہے، اس سے بیمار نہیں پڑتا۔ اگر کوئی مطالعہ نہیں کرتا ہے تو دل کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں، نفسیاتی مریض پیدا ہو جاتا ہے، نفسیاتی مرض لاحق ہو جاتا ہے، اور بھی بہت ساری بیماریاں لاحق ہو جاتی ہے۔ تو اس مطالعے سے جہاں علم میں اضافہ ہوتا ہے وہیں فزیکلی آدمی فٹ رہتا ہے اور مضبوط رہتا ہے۔ اس لیے کہ مطالعہ سے آدمی خوش رہتا ہے، شادہ فرحاں رہتا ہے۔ تو ہم تمام لوگوں کو مطالعے کا ذوق پیدا کرنا چاہیے، سب سے پہلے مطالعے کا ذوق پیدا کرنا چاہیے، اور مطالعہ کی چیز کا کریں تو علم نافع کا، ایسی چیزوں کا مطالعہ کریں جس سے علم نافع حاصل ہو، اور دنیا و آخرت میں جس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں، ہر طرح کا فائدہ ہمیں حاصل ہو، خلاف شرع چیزوں کا مطالعہ ہم نہیں کریں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جس سے ادارہ منسوب ہے، ان کے بارے میں ان کے شاگرد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ابتدائی مرض، مجھے ابتدائی طور پر مرض لاحق ہوا، تو ڈاکٹر نے مجھ سے کہا، یعنی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ ان مطالعتک و کلامک فی العلم یزید المرض، کہ آپ کا مطالعہ کرنا اور علم کی گفتگو کرنا مرض میں اضافہ کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ لا اصبر علی ذلک ان احاکمک الی علمک، کہ میں آپ کی بات مان کر کے میں مطالعہ چھوڑ دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے، میں بغیر مطالعہ کے نہیں رہ سکتا، نہیں زندہ رہ سکتا۔ اس لیے کہ مطالعہ ہی میرا اوڑھنا بچھونا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ الیست النفس اذا فرحت وسرت وقویت الطبیعیہ فدفعت المرض، کیا یہ صحیح نہیں ہے، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جب نفس خوش رہے اور ذہن و دماغ کو مسرت حاصل ہو تو اس سے مرض ختم ہو جاتا ہے، بیماری ختم ہو جاتی ہے؟ ڈاکٹر نے کہا قالوا بلا، ڈاکٹر نے کہا بالکل صحیح بات ہے۔ تو انہوں نے کہا فإن نفسی سرت بالعلم، میرا نفس اور میرا ذہن علم سے خوش ہوتا ہے، وتقوی بہ الطبیعہ، اور میری طبیعت علم سے مستحکم ہوتی ہے، اور فاجد بہ راحۃ، اور میں مطالعہ سے راحت محسوس کرتا ہوں، اس لیے میں مطالعہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ ھذا خارج عن علاجنا، پھر اس مرض کا علاج ہم سے نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے علاج سے باہر کی چیز ہے۔ بہرحال میرے عزیز بھائیوں، مطالعہ سے جو خوشی حاصل ہوتی ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ سرور علم ہے قدح شراب سے بہتر، سرور علم ہے، علم کی خوشی، سرور علم ہے قدح شراب سے بہتر، نہیں کوئی رفیق کتاب سے بہتر۔ اور متنبی جو اپنے زمانے کا بڑا شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ خیر و جلیس فی الزمان کتاب، سب سے بہترین دوست زمانے میں کتاب ہے، کہ کتاب یہ ایسا ساتھی ہے جو تمہارے ساتھ کبھی خیانت نہیں کر سکتی۔ جب تمہارے دوست احباب تمہاری زندگی کو چھوڑ دے، تمہارا ساتھ چھوڑ دے، تو یہ کتاب تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ اور عربی کا مشہور مقولہ ہے الکتاب خیر جلیس لمن لا جلیس لہ، کتاب ایسا ساتھی ہے جو سب سے بہترین ساتھی ہے۔ اس کے علاوہ اس مطالعے سے آدمی ہر طرح کی ترقی حاصل کرتا ہے، دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، سماج اور معاشرہ میں، اور انسان ہر طرح سے کامیاب ہوتا ہے۔ اس ملک کا سمویدھان نرماتا، کنسٹیٹیوشن میکر اور قانون کے معمار بھیم راؤ امبیڈکر اپنے زمانے میں لوگ بتاتے ہیں سب سے بڑے پڑھے لکھے انسان تھے۔ ان کی ذاتی لائبریری میں 50,000 کتابیں تھیں، اور اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ذاتی لائبریری تھی۔ ڈاکٹر بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کی اپنے زمانے میں سب سے بڑی لائبریری تھی ذاتی طور پر۔ ان کے بارے میں
سوانح نگار لکھتے اور میں نے پڑھا ہے کہ وہ پوری رات کتابوں میں مست و مگن ہوتے اور وہ صبح تک پڑھتے، 2 گھنٹہ سوتے، پھر اٹھ کر کے وہ آفس چلے جاتے، آفس میں جاتے تو پھر کتابوں کا مطالعہ کرتے اور اس کے بعد جب واپس لوٹتے تو کتابوں کا بنڈل ساتھ میں ہوتا اور پھر اس کے بعد کپڑا بدلے بغیر مطالعے میں غرق ہو جاتے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ بالکل مہادلت تھے، لیکن اس کے علم نے، اس کے مطالعے نے ہندوستان کا سب سے بڑا انسان بنا دیا اور قانون کا معمار بنا دیا۔ ان کی کوئی کمزوری، ذات برادری، رنگ نسل اور قوم وطن کی کوئی کمزوری یا دنیا کی کوئی طاقت نے اس کو بڑا انسان بننے سے نہیں روک سکی۔ یہ علم کی برکت ہے، مطالعے کی برکت ہے۔ اس لیے آپ مطالعہ کریں اور اپنے ذہن کو بالیدگی عطا کریں۔ مطالعے سے عقل کے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہو کتاب کا انتخاب کیسے کرنا چاہیے، بہت بڑا موضوع ہے۔ تو اپنے اساتذہ کرام سے آپ کتاب کے بارے میں مشورہ کریں، کون سی کتاب پڑھنی چاہیے، کتابوں کی ترتیب کیا ہو، پہلے کون سی زبان پڑھے، پہلے کون سے فن کی کتابیں پڑھیں، ترتیب کیا ہو، پھر اس کے بعد کتابوں کا طریقہ کار بھی ہے کہ اس کے لیے مناسب جگہ ہو، پرسکون جگہ ہو، اچھی روشنی ہو اور تمام ہنگاموں سے دور ہو۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے جاننے کی ضروری ہے اور اسی طریقے سے آپ تمام طلبۃ العلم کو کتابوں کے انتخاب میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر آپ نے غلط کتابوں کا انتخاب کر لیا اور مضر اور جو غیر اخلاقی کتابیں ہیں یا جو غیر اسلامی کتابیں ہیں تو آپ کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ علی میاں ندوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کتابوں کا مطالعہ یہ پرسرات ہے، اس پر سبک روی کے ساتھ اور بڑی احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے مطالعہ تو انسان کو دنیا کا بڑا انسان بنا دیتا ہے، سارے تقیہ جھولی میں ڈال دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو آپ اساتذہ سے مشورہ کریں کہ کون سی کتاب پڑھے اور پہلے کس فن کو شروع کرے، اس کے بعد ہماری کیا ترتیب ہو۔ یہ سب ایسے موضوعات ہیں کہ گھنٹوں اس پہ بات ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ اور یاد رکھیں، بہت سارے لوگ بہکاتے ہیں اور گمراہ لوگ جو منحرف لوگ ہیں ان کی کتاب پڑھنے کا مشورہ دیتے ہیں اور ایک مشہور مقولہ اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ خذ ما صفا ودع ما قدر، کہ اچھی چیز کو لے لو اور بری چیز کو چھوڑ دو۔ تو اس سلسلے میں علی الحسن الحلبی جو علامہ البانی کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قاعدہ کبھی صحیح ہو سکتا ہے اور کبھی غلط ہو سکتا ہے، اور جب تک انسان کے اندر حق اور باطل اور خیر و شر کی تمیز کی صلاحیت پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک اس قاعدے کے مطابق نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو ابھی میرا ادنا سا مشورہ یہی ہے کہ آپ منحرف لوگوں کی کتابیں بالکل نہ پڑھیں، چاہے زبان ہی کیوں نہ ہو۔ اچھے لوگوں کی ہر فن میں کتابیں، ہر زبان میں کتابیں ہیں، آپ اہل علم سے رابطہ کیجئے، مشورہ کیجئے۔ بہرحال مطالعہ ضروری ہے، اور علی الحسن حلبی کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا شمار یا اس کی حیثیت اس خاطب لیل کی طرح ہو جائے، لکڑی اٹھانے والے کی طرح ہو جائے جو رات کو لکڑی ڈھوتا ہے، اٹھاتا ہے اور وہ اژدہا کو لاٹھی سمجھ لیتا ہے۔ یظن علف عصا، وہ اژدہا کو لاٹھی سمجھ لیتا ہے۔ فتلدغه فاذا هو مات یا میت، جب وہ لاٹھی سمجھ کر کے اژدہا کو اٹھاتا ہے تو مر جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر ہم ہر کچے چٹھے کو اور ہر کتاب کو دیکھے پڑھنا شروع کر دیں تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارے علم کی موت ہو جائے گی، زندگی کی موت ہو جائے گی۔ اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ مطالعہ ہماری زندگی کی روح ہے، جان ہے، اس کے بغیر ہم کوئی ترقی حاصل نہیں کر سکتے ہیں اور کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا باتیں تو بہت ساری ہے، میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو علم کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیں ہر وقت اپنے وقت کا استعمال کرتے ہوئے مطالعہ کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔